بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین چیزیں ہیں جس کے بارے میں بعض ساتھی پوچھتے ہیں تو کوشش کرتا ہوں کہ وہ بیان کروں۔ ایک ہے توسل یا وسیلہ، اور دوسری چیز ہے کرامت یا تکریم، اور تیسری چیز ہے تبرک یا برکہ۔ توسل اللہ جل شانہ سے کسی وسیلے کے ذریعے سے مانگنا، سوال کرنا، یہ توسل کہلاتا ہے۔ اس میں افراط و تفریط پایا جاتا ہے، غلو۔ بعض لوگ اس کا سرے سے انکاری کر دیتے ہیں، نہیں مانتے، وہ بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وسیلوں کو مانتے ہیں بلکہ اس میں ایک حد کو پار کر جاتے ہیں، خلاف شرع عقیدے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کی حقیقت جاننا ضروری ہے کہ توسل وسیلے میں کون سی حد جائز ہے اور کون سی حد ناجائز ہے۔ تین قسم کے توسل ہیں۔ ایک تو وسیلے کا لفظ قرآن پاک میں اللہ پاک نے استعمال کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف جانے میں، پہنچنے میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ حضرات کے سامنے اس کی جو حد جائز ہے وہ اور جو ناجائز ہے وہ بیان کروں۔ ایک تو یہ ہے توسل بالاعمال، یعنی اللہ جل شانہ سے سوال کرنا، کوئی چیز مانگنا اعمال کے ذریعے سے۔ توسل بالاعمال، عمل کو پیش کرنا، یا اللہ اس عمل کے ذریعے سے مجھے فلاں چیز دے دے۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث دونوں سے ثابت ہے، اور اس کا منکر غلطی پر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ اے مومنو، اللہ کی طرف جانے میں وسیلہ تلاش کرو، یعنی ایسا عمل ڈھونڈو جس کے ذریعے سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو اللہ جل شانہ تک پہنچنا یہ انسان کا ایک مسئلہ ہے۔ ہمارے بھی مسائل ہوتے ہیں، بجلی مسئلہ ہے، پانی مسئلہ ہے، گیس مسئلہ ہے، مسائل، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان اللہ تک پہنچنے میں تاخیر کرے، یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا چاہیے۔ وہ سارے کے سارے ذرائع ڈھونڈنے چاہیے جو اللہ تک آدمی کو پہنچائے، یعنی اس کے قریب کر دے۔ قرآن کریم میں اسی کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں وضاحت سے اور قرآن پاک میں تفصیل سے اس بات کو بیان کیا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ وہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ، یہ وسیلہ ہے۔ پھر اس اعمال کے ذریعے سے کوئی چیز اللہ سے مانگنا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی قوموں میں تین آدمیوں کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ بخاری ثانی کے اندر یہ حدیث ہے کہ تین آدمی جا رہے تھے، تو رات آئی اور ٹھنڈی رات تھی، سرد اور بارش بھی تھی، اندھیرا بھی تھا۔
ان مصائب کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے وہ ایک غار کے اندر گھس گئے۔ بارش ہوئی تو بارش کی وجہ سے اوپر سے ایک بڑا پتھر بھاری، جس کو چٹان کہتے ہیں، گٹھ پشتوں میں ہم کہتے ہیں، وہ آ پڑا اور غار کا منہ اس نے بند کر دیا۔ اور وہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ میں اپنی زبان میں کہوں کہ بلڈوزر کے ذریعے سے بھی وہ نہیں ہٹتا تھا۔ تو وہ 3 آدمی اس کو کیا ہٹائیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم بند ہو گئے، نہ روشنی آتی ہے نہ ہوا، ہم مر جائیں گے۔ چنانچہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کیا جائے۔ تو مشورے میں یہ طے پایا کہ جس نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کیے ہیں اور اس کی نظر میں جو سب سے زیادہ اچھا عمل ہو، جو خالصتاً اس نے اللہ کے لیے کیا ہو، اس عمل کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کرے اور اس کے ذریعے سے سوال کرے کہ یا اللہ یہ مصیبت ہم سے ہٹ جائے۔ ایک نے کہا کہ یا اللہ، میرے پاس ایک مزدور آیا تھا، اس مزدور نے دن مزدوری کی دیہڑی اور اس کے کچھ دانے گندم بنتے تھے، کچھ دانے وزن کے حساب سے۔ وہ کام کر کے اس مزدور نے مزدوری نہ لی اور بغیر اجازت کے چلا گیا۔ وہ مزدوری میرے پاس رہ گئی، اس کی اجرت میں نے وہ اجرت لی اور اپنے زمین کے اندر اس کو بویا، کاشت کیا۔ چنانچہ اس سے فصل نکلی۔ نیت یہ تھی کہ میں اس شخص کے لیے کاشت کر رہا ہوں، اس لیے کہ دانے اسی کے ہیں، بیج اپنے لیے بھی کیا، اس کے لیے بھی ایک الگ زمین میں کیا۔ پھر وہ فصل اگی، وہ فصل کاٹی، پھر اور ہوا اور اس سے غلہ پیدا ہوا۔ کافی عرصہ گزر گیا، پھر غلہ اتنا ہوا کہ وہ خراب ہو رہا تھا، تو میں نے اس کے لیے جانور لیے، گائے، بکریاں۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندے، تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں وہ شخص ہوں جو تیرے ساتھ میں نے ایک دن دیہڑی کی تھی، مزدوری کی تھی، میں نے اجرت نہیں لی تھی، اللہ سے ڈرو، مجھے اپنی اجرت دے دو۔ میں نے کہا کہ یہ جو جتنے بھی جانور تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ لے جاؤ۔ تو اس نے کہا اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق مت کرو، میری جو اجرت بنتی ہے وہ مجھے دے دو۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ میری اجرت تو گندم کے کچھ سیر گندم تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں مذاق نہیں کرتا، اور آپ کی جو اجرت تھی مزدوری، وہ میں نے زمین میں کاشت کی تھی، اس سے فصل ہوئے اور پھر ہوتے رہے، پھر میں نے اسے جانور لیے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی ہیں، حقیقت حال بیان کی۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس لیے کہ 4 سیر یا 8 سیر گندم کے بدلے میں اتنا سارا مال مل جائے کسی کو۔ پھر کہا کہ یا اللہ، آپ کے علم میں ہے یہ اگر عمل خالصتاً میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، خوشنودی کے لیے کیا ہے، تو ہم سے یہ مصیبت ٹلا دے۔ تو وہ پتھر اتنا ہٹ گیا کہ آسمان ان کو نظر آیا، روشنی نظر آئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ عمل اس کا مقبول تھا۔ دوسرے نے کہا کہ میرے چچا کی لڑکی تھی، میں نے اس سے برا مطالبہ کیا، اس نے انکار کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ آئی، اس کو قرض کی ضرورت تھی، مجھ سے قرض مانگا، میرے پاس پیسے تھے، میں نے قرض دینا چاہا ہے شرط پر کہ تو یہ کام، اس کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ مجبوراً کہنے لگی کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب میں اس ارادے سے اس کے پاس گیا تو اس نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور اس کام سے بچو جو ابھی تک میں نے نہیں کیا، مجھے مجبور مت کرو۔ چنانچہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں جب اس نے اللہ کا نام لیا میں اسے اٹھ گیا اللہ کے ڈر سے، میں نے وہ کام چھوڑ دیا اور وہ اجرت بھی چھوڑ دی۔ میں نے کہا کہ اجرت تیری ہو گئی، وہ جو میں نے تجھے پیسے دیے تھے قرض، وہ میں نہیں لیتا۔ پھر اس نے کہا کہ یا اللہ، آپ کے علم میں ہے اگر یہ عمل خالصتاً میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے یہ مصیبت ٹلا دے۔ تو اس عمل کے ذریعے سے اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ مشکل ہم سے دور ہو جائے، پتھر اور بھی ہٹ گیا، لیکن پھر بھی یہ لوگ نکل نہیں سکتے تھے۔ تیسرے نے کہا کہ میرے ماں باپ تھے بوڑھے، وہ کمزور تھے، میری بکریاں تھی، میں اس کو چراتا تھا،
اور اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اس سے نکالتا تھا اور اس کے دودھ ہم پیتے تھے۔ میں پہلے وہ دودھ ماں باپ کو دیتا تھا اور پھر اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ ماں باپ کا احترام تھا۔ ایک دفعہ میں بہت دور گیا گھاس کے لیے، قریب گھاس نہیں تھا چرنے کے لیے، تو میں اپنی ریوڑ کو بہت دور لے گیا۔ جب واپس آیا تو تاریکی چھا گئی تھی، میرے ماں باپ سو گئے تھے۔ میں نے جانوروں سے دودھ نکالا، تنوں سے دودھ دوہا اور میں نے برتن میں لے کر وہ ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ ماں باپ میرے سو رہے تھے، میں نے اٹھانا نہیں چاہا اس لیے کہ وہ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، جگانے کو میں نے پسند نہیں کیا، ان کے آرام میں خلل آئے گا۔ اور میں نے اپنے بچوں اور بیوی کو نہیں دیا اس لیے کہ میری عادت تھی کہ پہلے اپنے والدین کو پلاتا پھر اپنے بچوں کو دیتا، میں نے ان کو بھی نہیں دیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں دے دو، میں نہیں دے رہا تھا۔ اسی طرح پوری رات کھڑے کھڑے میں برتن لیے ہوئے کھڑا رہا۔ وہ گزر گئی، صبح ہوئی اور صبح کو اپنی وقت پہ میرے ماں باپ اٹھ گئے، نیند سے بیدار ہوئے۔ جیسے بیدار ہوئے میں نے وہ دودھ پیش کیا کہ یہ پی، انہوں نے پی لیا، میرا دل خوش ہوا۔ یا اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو ہم سے اس عمل کی وجہ سے یہ مصیبت ٹلا دے۔ تو وہ پتھر چٹان ہٹ گیا، راستہ کھل گیا، تینوں نکل گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ توسل بالاعمال الصالحہ یہ جائز ہے، یعنی اعمال صالحہ کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنا۔ یہ دنیاوی چیز تھی، مانگ رہے تھے، اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنا۔ دوسری چیز جو وسیلے کی قسم ہے وہ توسل بالاشخاص الاحیاء، زندہ افراد کے ذریعے سے اللہ سے کچھ چیز مانگنا، لیکن وہ افراد جو نیک ہو، یہ بھی جائز ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت تھی۔ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ استسقاء میں، بارش طلبی میں، بارش کے لیے لوگ باہر نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے زاری کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ اللہ بارش برسے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو لے کر باہر نکلے اور ان لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے، امیر المومنین، بہت بڑے موحد۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل اللہ کی توحید کا نام لیا جاتا ہے لیکن عمل ان چیزوں پہ نہیں ہوتا جو ہمارے اکابر سے ہمیں ورثے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ اپنی خواہشات اور اپنی سمجھ اور اپنی فہم کے اوپر اعتماد ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا اللہ، ہم پہلے آپ کے پیغمبر کے وسیلے سے آپ سے سوال کرتے تھے، اب ہم آپ کے پیغمبر کے چچا عباس کے وسیلے سے آپ سے سوال کرتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، ہمارے اوپر بارش برسا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلے میں پیش کیا۔ تو اگر یہ شرک ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی بھی یہ نہ کرتے۔ حاضرین صحابہ انکار کرتے کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ استغفر اللہ، توبہ توبہ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ توسل اللہ جل شانہ سے مانگنا یہ توحید ہے۔ وسیلے میں پیش کرنا، اللہ پاک کبھی کسی سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ وہ سوال کرے یا اس کے وسیلے سے سوال کیا جائے تو اللہ پاک اس کو رد نہیں فرماتا۔ یہ اللہ ہی سے مانگنا ہوتا ہے، کسی اور سے نہیں۔ اور اللہ جل شانہ چونکہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس لیے عبداللہ ابن مبارک نے ایک روایت پیش کی ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ جب کوئی بندہ مانگتا ہے دوسروں کے لیے تو اللہ پاک فرماتا ہے اس کے لیے نہ مانگ، اس نے مجھے ناراض کیا ہے، اپنے لیے مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ تو توسل بالاشخاص الاحیاء، زندوں سے وسیلہ پکڑنا، زندوں کا اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا، یہ در حقیقت اس زندوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے یہ مانگ رہا ہے۔ تیسری قسم ہے توسل بالاشخاص الموتا الاموات، مردوں کے ذریعے سے اللہ پاک سے کوئی چیز مانگنا۔ تو ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے۔ ایک نیک بندہ اللہ کا، فاسق و فاجر نہیں، کافر نہیں، اللہ کا نیک بندہ، اس کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یا اللہ
میں گناہگار ہوں، فلاں آپ کا نیک بندہ ہے، اس کے ذریعے سے مجھے یہ چیز دے دے، یہ جائز ہے۔ لیکن یہ ناجائز کہ اس مردے سے مانگا جائے، تو اللہ کا مقرب ہے، تو مجھے دے دے، تو مجھے مال دے دے، یہ حرام ہے، تو مجھے بیٹھا دے دے، یہ حرام ہے، تو مجھے نوکری دے دے، یہ حرام ہے۔ وہ مر گیا ہے، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زندہ بھی نہیں ہے کہ اس کو ذریعہ بنایا جائے۔ ہاں، زندوں سے سوال کیا جا سکتا ہے، بھئی آپ کے ہاتھ میں کام ہے، یہ نوکری مجھے دلا دو، یہ شرک اور گناہ نہیں ہے۔ اگر یہ شخص، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دینے والا حقیقت میں اللہ ہے اور یہ بظاہر ایک وسیلہ بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے، تو یہ صورت جائز۔ لیکن اگر اس شخص کا ارادہ اور عقیدہ یہ ہو کہ دینے والا یہی ہے اور اللہ جل شانہ سے نظر ہٹا دی جائے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، پھر جائز نہیں۔ اور پھر دوسری قسم جو ناجائز ہے وہ یہ، چاہے زندے سے ہو یا مردے سے ہو، وہ یہ کہ اس کے ذریعے سے جنت مانگی جائے۔ میرا باپ عالم تھا، شیخ الحدیث تھا، مفتی تھا، ہم سید ہیں، ہمارے دادے پردادے دور تک جو ہے وہ ہمارا خاندان سید کے ساتھ، سیدوں سے ملتا ہے، تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو اور کون جائے گا؟ میں ان سید خاندان کے وسیلے سے جنت میں جاؤں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ بیچارہ ضلالت اور گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ کسی کے باپ کی نیکی اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک خود یہ شخص صاحب ایمان نہ ہو۔ ہاں، اس میں ایمان ہے اور اس کا باپ بڑا نیک تھا اور یہ مرتبے میں اس تک نہیں پہنچتا نیکی میں، اعمال میں، تو پھر اللہ جل شانہ اس کو اس کے ساتھ ملائے گا۔ قرآن پاک سے یہ ثابت ہے۔ اگر اس کے ذریعے سے اس کو جنت میں درجہ دے گا، اس کا درجہ وہ نہیں ہوگا، لیکن ایمان اس میں بھی ہے، عمل یہ بھی کرتا ہے، گناہوں سے یہ بھی بچتا ہے، البتہ اتنے اعمال نہیں کہ جتنے اس کے بڑے نے کیے ہیں، تو اللہ جل شانہ اس تک پہنچائے، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ لیکن ایک شخص کچھ نہیں کر رہا، فرض نماز چھوڑ رہا ہے، حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، معصیات اور کبائر کا ارتکاب کر رہا ہے، ایمان کا خیال نہیں رکھتا، کن چیزوں سے ایمان جاتا ہے، کن چیزوں سے باقی رہتا ہے، اس کا خیال نہیں رہتا۔ کہتے ہیں میرا باپ ولی اللہ تھا، وہ بڑا بزرگ تھا، ہم سید ہیں، اس وجہ سے میں ضرور جنت میں جاؤں گا۔ یہ تو یہودی اور عیسائی کہتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے صرف یہودی، اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ ان کی ارمان ہے، امنیتیں ہیں، آرزو ہے۔ آرزو اس کو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کوئی بوڑھا کہے کہ میں جوان ہو جاؤں، تو جوانی تو واپس نہیں آتی، بڑھاپا جب آ گیا، یہ قبر کے قریب ہو گیا، اب جوانی کیسے آئے گی؟ تو یہ ایک تمنا ہے اور کچھ نہیں، یعنی اس پر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، اس طریقے سے وہ ہے۔ تو اگر وسیلے میں اشخاص کو نیک کو پیش کیا جائے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے خاندان کے افراد کو جمع کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی بچی بھی تھی اور اپنی پھوپھی بھی تھی اور دوسرے حضرات بھی تھے، اور فرمایا کہ اے فاطمہ، مانگ جو کچھ دنیا میں مانگتا ہے اور میرے پاس ہے کہ میں کچھ تجھے دوں، آخرت میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کی گرفت میں آ گئی تو تیرا ایمان اور تیرے اعمال تجھے چھوڑائیں گے، میں نہیں۔ اس لیے نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، نوح علیہ السلام اللہ کا پیغمبر تھا، اپنے بیٹے کو اللہ کی گرفت سے نہیں بچایا، بلکہ جیسے ہی دعا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا میرے خاندان سے تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ تو اللہ ہے، نوح علیہ السلام پیغمبر ہے لیکن اللہ کا بندہ ہے، کہ اے نوح جاہل مت بن اور جاہلوں جیسی باتیں مت کر، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں تھا، حالانکہ اس کی پشت سے پیدا تھا، اور تیرے اہل میں سے نہیں تھا اس لیے کہ تیری جماعت اور تیرے راستے کے اوپر وہ نہیں تھا، وہ کافر تھا۔ تو نوح علیہ السلام کی نبوت نے اور نیکی نے اس کے بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو ایک ہے توسل، یہ اس کے جائز اور ناجائز حد بیان ہوئی۔ بعض لوگ اس میں غلو کرتے ہیں، بعض بالکل نہیں مانتے، کافر ہے، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، اور بعض پھر اتنا کرتے ہیں کہ اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں، خدائی کا درجہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں افراد و تفرید ہے، اس سے بچنا چاہیے۔
ایک ہے کرامت. کرامت اس کو کہتے ہیں کہ کسی اللہ کے نیک بندے ولی اللہ کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام صادر ہو جائے جو خلاف عادت ہو. خلاف عادت کا مطلب یہ کہ اللہ جل شانہ کی ایک عادت مبارک ہے. اللہ تعالیٰ ایک کام ایک روٹین پر، جس کو آج کل کی اصطلاح میں روٹین کہتے ہیں عرف میں، ایک عادت کے اوپر کر رہا ہے. اگر اس کے خلاف کوئی کام کرے تو مثلا یہ پلر ہے، یہ بول نہیں سکتا، ہم بول سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی دی ہے، یہ اللہ نے دی ہے. اس کو نہیں دی، اللہ نے نہیں دی. اگر یہ پلر اور یہ ستون بولنا شروع کر دے تو یہ اللہ کے عام ضابطے اور عادت کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بننے سے پہلے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. جب ممبر بنی 5 ہجری میں تو اس کھجور کے تنے نے ایسا رونا شروع کیا جس طریقے سے کوئی ماں بچے کے پیچھے روتی. اور بعض صحابہ نے تشبیہ دی ہے جس طریقے سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی وہ فریاد کرتی ہے، اس جیسی آواز اس کی نکل رہی تھی. تو وہ فریاد کر رہی تھی، رو رہی تھی، حالانکہ کھجور کا تنہ ہے. اب یہ اگر پیغمبر کے ہاتھ پہ ہو تو یہ معجزہ ہے، اور پیغمبر کے امتی مسلمان کے ہاتھ پہ ہو تو یہ کرامت ہے. اور کرامت کی پھر کئی قسمیں. بعض کرامتیں ایسی ہیں کہ جس میں صاحب کرامت کو علم بھی ہوتا ہے، ارادہ بھی ہوتا ہے. بعض ایسے ہیں جس میں علم اور ارادہ نہیں ہوتا. مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام نے قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلقیس کا تخت کون حاضر کرے گا؟ تو جن نے کہا میں اٹھاؤں گا، لیکن جب تیری مجلس برخاست ہو اٹھ جائے. جن کی بات جب ختم ہوئی، قال عفریت من الجن انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تو اپنی مجلس میں سے اٹھنے سے پہلے میں حاضر کروں گا. دوسرے شخص نے کہا جو انسان تھا، بنی آدم تھا، اس نے کہا کہ تیری نظر یہاں ہے اور یہاں اٹھ جائے تو حاضر ہو جائے گا. تو اس حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، وہ مسلمان تھا، اس کے ہاتھ پر وہ تخت حاضر ہوا. جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے دیکھا وہ تخت ایسا نہیں تھا کہ ہماری میز کی طرح یا جس پر عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تختہ پوش، اس طرح نہیں تھا. اس تخت کے اوپر بلقیس کا محل بھی تھا، اور اس کے چاروں اطراف میں وزراء اور امراء کے کمرے تھے اور مشورے کی جگہ بھی تھی. یہ پورا ایک محلہ تھا، چھوٹا گاؤں تھا. اس کو اٹھا کر وہ لے کر آیا اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا. یہ کام سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، یہ امتی نے کیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں کرامت. قرآن پاک سے ثابت ہے. یہ کام اس کا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا ہوتا ہے، اور اس شخص کے ہاتھ پہ صادر کرتا ہے. اور اس میں علم بھی تھا اور ارادہ بھی تھا. علم تھا اس لیے تو کہا کہ میں حاضر کروں گا، اور یہ اللہ نے دیا تھا. ارادہ بھی تھا اس لیے اس سے پہلے کہا کہ میں حاضر کروں گا. یا جس طریقے سے حضرت خالد بن ولید کے سامنے کسرا فارس کا جو بادشاہ تھا، اس کا جرنیل مذاکرات کے لیے گیا، اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی زہر کی. تو حضرت خالد بن ولید سے وہ باتیں کر رہا تھا. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پوچھا کہ بھئی تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ شیشی ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں زہر ہے. کیوں لے کر آیا ہے؟ اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ اس کو پی لوں. اگر تو مجھ سے کچھ اگلوانا چاہے، یعنی اپنے راز کی باتیں مجھ سے ظاہر کرنا چاہے، تو میں سے پہلے یہ پی لوں گا، ختم ہو جاؤں گا. اور یہ ایسا سم ہے، ایسا زہر ہے کہ زبان پر رکھتے ہی آدمی مر جاتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو مجھے دے دے تھوڑا سا. اس سے لیا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور زبان پہ رکھا اور پی گیا. لوگ حیران ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ کرامت تھی، اس لیے کہ اس زہر کا اثر تھا قتل کرنا، اور حضرت خالد بن ولید کو کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہاں علم بھی تھا اور ارادہ بھی تھا. ارادہ اس لیے ہے کہ اس سے لے رہا ہے، اور علم اس لیے ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں بچوں گا. آج کل ہماری طرح کوئی شخص کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہمارے گھر میں مہمان تھا، بڑا ذہین تھا. اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میں آج دیوار کے اوپر سوار ہوں، اور میں نے کہا چل اللہ کے حکم سے. وہ نہیں چل رہا تھا. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کیوں چلتا؟
دیوار کیوں چلتا؟ تو اس نے کہا کہ کیوں عیسیٰ علیہ السلام جب کسی چیز کو وہ پرندہ بنا کر اڑا دیتے، کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے وہ اڑ جاتا تھا، تو دیوار کیوں نہیں چلتا تھا؟ میں نے اللہ کا حکم کا لفظ اس کو کہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس بچے نے حیران کر دیا۔ بہرحال حضرت نے فرمایا میں نے اس کو جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بتایا تھا کہ تو اس کو حکم کر تو یہ مردہ زندہ اٹھ جائے گا، تجھے اللہ نے بتایا ہے؟ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو اللہ نے علم دیا تھا، اور علم وحی کے علاوہ بھی اللہ دیتا ہے، الہام کے ذریعے سے دیتا ہے، اور کبھی وہ اتنا قوی اور مضبوط ہوتا ہے کہ اس سے آدمی پیغمبر تو نہیں بنتا لیکن علم ہے۔ تو ہمیں تو علم نہیں ہے، اگر ہم میں کسی نے زہر پی لی اور وہ مت گیا تو وہ خودکش ہے اور اپنے آپ کا قاتل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کرے تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اسی عمل میں مبتلا ہوگا۔ زہر پیتا رہے گا اور مرتا رہے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر پیتا، اس طریقے سے، لیکن یہ حقیقت میں مرے گا نہیں۔ بہرحال یہ کرامت ہے، علم بھی ہے اور ارادہ بھی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لشکر بھیجا، ساریہ اس لشکر کا امیر تھا، صحابی کا نام ساریہ تھا رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لشکر بھیجا شام کی طرف، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے اور فرمایا یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ خطبہ پھر اس کے بعد پھر خطبہ شروع کیا، تو لوگوں نے حیران ہوئے سننے والے کہ عجیب ہے، خطبے کے دوران انہوں نے ساریہ کو پکارا اور کہا کہ الجبل پہاڑ کی طرف دیکھ، اس کا کیا مطلب؟ پھر بعد میں لشکر جب آیا تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ساریہ تو نے کوئی بات سنی؟ تو اس نے کہا کہ فلاں دن جمعے کا دن تھا، اس وقت میرے کانوں میں امیر المومنین کی آواز پڑی اور مجھے کہا کہ الجبل پہاڑ کی طرف دیکھ۔ چنانچہ جب ہم نے دیکھا تو دشمن پہاڑ پر پیچھے سے آنے کی کوشش کر رہا تھا، ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہا تھا۔ ہمارا خیال دشمن کی طرف نہیں تھا۔ جب امیر المومنین کی آواز کانوں میں آئی تو ہم نے رخ پھیرا، پہاڑ کی طرف چلے گئے اور دشمن کو واپس کر دی۔ یہ کرامت ہے۔ مدینہ منورہ سے شام کو آواز پہنچتی ہے، شام میں، اور امیر وہاں پر ہے اور وہ امیر بھی سنتا ہے، یہ دونوں کی کرامت ہے۔ تو اس میں ارادہ بھی ہے، علم بھی ہے۔ کبھی کرامت میں ارادہ اور علم نہیں ہوتا۔ حضرت مریم وہ پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر کی ماں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ جب زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو تھے اور ان کی تربیت کرتے تھے، ان کے پاس کمرے میں جاتے تو ان کے پاس رزق پاتے، انگور کا خوشہ پڑا ہوا ہے، حالانکہ موسم انگور کا نہیں ہے۔ اس طریقے سے بے موسم پھل اور میوے آتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے ہے؟ اس لیے کہ دروازے کو تو میں نے باہر سے تالا لگایا ہے، بچی ہے، کوئی نقصان نہ پہنچائے، دروازہ بند ہے، کسی اور کے پاس چابی نہیں ہے، دروازے کا کوئی اور کھڑکی اس میں نہیں ہے کمرے میں، تو یہ رزق کہاں سے آیا؟ اس نے کہا هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کی طرف سے آتا تھا، لیکن حضرت مریم کو نہ اس کا علم تھا اور نہ حضرت مریم نے ارادہ کیا تھا کہ مجھے دے دے، بغیر ارادے بغیر علم کے اللہ پاک پہنچا۔ بعض لوگ کرامت کو نہیں مانتے، تو کرامت ثابت ہے اس درجے کے اندر، لیکن کرامت نیک لوگوں کے عزت کے لیے، ان کے اعزاز کے لیے، یہ فعل بھی اللہ جل شانہ کا ہوتا ہے، یہ فعل انسان کا نہیں۔ البتہ کبھی ارادہ ہوتا ہے، کبھی ارادہ نہیں ہوتا، کبھی علم ہوتا ہے، کبھی علم نہیں ہوتا۔ تیسری چیز ہے برکت، تبرک۔ صلحاء کے آثار سے، ان کی چیزوں سے برکت لینا، تبرک۔ بعض لوگ کہتے ہیں حرام ہے، کسی چیز کو ہاتھ میں لو، کسی کی چادر ہے، کسی کی صدری ہے، کسی کا کرتا ہے، یہ فلاں بزرگ کا ہے، فلاں بزرگ کا ہے، کسی نے کہ اس نے اپنے پاس رکھا ہے، کہتے یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، بلکہ تبرک ثابت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری کتاب کے اندر ایک حدیث ایک باب کے اندر لائی ہے کہ وہ مساجد جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے راستے میں ہے،
اور یہاں ان مساجد کا تذکرہ کیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نماز پڑھی ہے اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف رکھی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر ان جگہوں کو بیان کرنے والے ہیں اور ان سے لینے والے اور سننے والے ان کے صاحبزادے حضرت سالم ہیں اور ان کے غلام ہے مولا نافع جو امام مالک رحمہ اللہ کے شیخ اور استاد ہیں. اور بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے جس میں کوئی بھی فقہی حکم نہیں ہے بلکہ یہ تبرک ہے. تو وہ جگہ عبداللہ ابن عمر نے کہ یہ مسجد ہے یہاں بیٹھ جاؤ، یہ ہے اس سے نیچے جاؤ، اس سے تھوڑا سا اوپر آ جاؤ، یہاں سے راستے سے دانے، یہاں سے راستے سے بائیں طرف، وہ سب نشانیاں کی ہے. امام بخاری وہ حدیث لائے، طویل حدیث، تقریباً 9-10 جگہ ہیں جہاں وہ مساجد. پھر بعد میں امت میں بعض افراد نے وہ مساجد بنائیں جس طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور ہارون رشید رحمہ اللہ، لیکن آج کل وہ ختم ہے سوائے ذوالحلیفہ کی مسجد کے کہ جہاں پر بڑی مسجد بنی ہے میقات، اور جس میں وہ جگہ اندر آ گئی ہے، پتہ نہیں وہ کون سی جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص جگہ پہ نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بال مبارک جب لیے اور حلق کیا تو وہ صحابہ کرام میں تقسیم کیے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ قریب تھے صحابی، ان سے فرمایا کہ ابو طلحہ یہ بال لے لے، خود بھی رکھ اور اپنے صحابہ میں بھی ساتھیوں میں بھی تقسیم کی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس اپنی ماں کو بھی کچھ دے دو. تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، لیکن ان کو بھی امہات المومنین کو بھی اس کا خیال تھا، انہوں نے بھی چند بال لیے اپنے پاس رکھے. یہ تبرک. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے لنگی پہن لی، چادر ازار بڑی خوبصورت تھی. کسی نے خاتون نے انصاری صحابہ نے مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں وہ چادر بنائی تھی، کڑھائی بانے جوڑ کڑے، وہ لے کر آئی کہ یا رسول اللہ یہ قبول کیجئے. بڑی خوبصورت چادر تھی. جب پہن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بڑا مزہ آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے جو حسن و جمال دیا تھا اس کا نظیر اور ساری نہیں تھا، اور حسین آدمی کے ساتھ پھر کپڑا بھی اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت. تو صحابہ دیکھ رہے تھے. ایک آگے بڑا صحابہ میں، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے دے دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ابھی اس کو پہن چکا ہوں، میں گھر جاؤں گا اس کو نکال کر پھر آپ کو لے آؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، اپنی پرانی چادر پہن لی نیچے اور اس کو تہ کر کے وہ صحابی کے پاس لائے اور اس کو پیش کیا. صحابہ کرام نے اس کو بڑا کوسا بعد میں کہ بھئی تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نئی چادر کیوں لی؟ آپ کے جسد اطہر پر اس کا کتنا مزہ آ رہا تھا، کتنی اچھی لگتی تھی، آپ نہیں چاہ رہے تھے. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے بھی یہ چیز پسند تھی لیکن میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تبرک نہیں ہے اور آپ سب کے پاس ہے. کسی کے پاس کیا ہے، کسی کے پاس کیا ہے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس پیالہ تھا کاسا لکڑی کا جس میں پتری لگی ہوئی تھی. تو ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی. میں نے کہا برکت کے لیے رکھوں اور میں جب مر جاؤں تو میں وصیت کروں گا کہ اس چادر کے اندر مجھے کفنایا جائے. یہ برکت ہے. بہت ساری چیزیں ایسی تھی. تو بہرحال تبرک بآثار الصالحین یہ ثابت ہے، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے. قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے طالوت کو کمانڈر بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لشکروں کا، اس زمانے پیغمبر تھا شمویل علیہ السلام، تو اس کی نشانی کیا تھی؟ نشانی یہ تھی ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے ہاں بھی تمہارا امیر ہے کہ اس کے پاس ایک صندوق آئے گا جس میں حضرت موسیٰ اور ہارون کی باقیات ہوگی، یعنی پگڑی، امامہ، چادر، لاٹھی وغیرہ وغیرہ. وہ صندوق بخت نصر نے چھین لیا تھا، لیکن ان کے پاس جب وہ صندوق آیا تو وہ شکست کھاتے تھے دشمن سے ہمیشہ. وہ کافر تھا. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری وجہ صندوق کے ہے، اس کو یہاں سے چلتا کر دو. چنانچہ اس کو بیل گاڑی میں رکھا اور بیل گاڑی کو جنگل کی طرف چھوڑ دیا. وہ فرشتے ہانک کر لے کر آئے، طالوت کے دروازے پر کھڑا کر دیا. طالوت نے صندوق کو اٹھایا
اور پھر سب لوگ مطمئن ہو گئے کہ واقعی یہ ہمارا امیر ہے، نشانی آ گئی۔ پھر وہ صندوق کو جہاں رکھتے تھے اللہ جل شانہ فتح دیتا تھا۔ اس صندوق میں کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چند چیزیں تھی۔ یہ تبرک، لیکن تبرک کا جو ناجائز حد ہے وہ یہ کہ تبرک کو لے کر اس کے سامنے آدمی سجدہ کرے، تبرکات کو لے کر اس کے سامنے آدمی رکوع کرے، جھکے، تبرکات کو سامنے رکھ کر اسے دعا مانگے۔ کسی کے بال ہیں، کسی کے کپڑا ہے، کسی کا کرتا ہے، اس کو سامنے لے کر اس سے دعا مانگے تو وہ تو ایک بے جان چیز ہے۔ اور تبرکات کے ساتھ ایسے اعتقاد رکھے جو اللہ جل شانہ سے رکھنی چاہیے، یہ پھر کفر یا شرک یا حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن اگر صرف اور صرف یہ برکت حاصل کرنا ہو کہ یہ ہمارے بڑوں کے آثار ہیں، نیک لوگوں کے، تو اس حد تک قرآن پاک سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ جائز ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا دل جب یہ میلا ہو جائے تو اس میں ایک صفت پیدا ہوتی ہے جس کو غلو کہتے ہیں۔ غلو دین میں منع ہے، اور غلو یہ ہے کہ حد کو پار کرنا۔ اس طرف جاتا ہے تو تب بھی حد کو پار کرتا ہے، اس طرف جاتا ہے تو تب بھی حد کو پار کرتا ہے۔ یہود بھی غلو میں مبتلا تھے، عیسائی بھی غلو میں مبتلا تھے، اور یہ امت وسط ہے، یہ اعتدال کے اوپر ہے۔ اس میں بعض افراد یہود اور نصارہ کی طرح ہو سکتے ہیں لیکن پوری امت نہیں۔ یہود اس غلو میں مبتلا تھے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو مانتے ہیں، جس طریقے سے ابھی جو فلسطین کے مجاہدین نے ان کو، وہ تو اوپر سے ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ دعا کرے، جس قسم کا تعاون کرنا چاہتے ہیں کریں، اور حکمرانوں کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں، اگر نہیں کرتے تو اللہ جل شانہ پوچھے گا۔ لیکن مجاہدین نے ایسی اندھیرا ان پہ ایسی مصیبت نازل کی یہودیوں کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں موسیٰ اور ہارون کا رب ہم سے ناراض ہے، موسیٰ اور ہارون کا رب ہمارے خیال میں ہم سے ناراض ہے۔ ایسے بدبخت ہیں کہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ یہ ان کی وہی زبان ہے جو قرآن کریم میں انہوں نے پہلے استعمال کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ کا حکم ہے شہر کے اندر جاؤ، یہاں والوں سے لڑو، عمالقہ سے، قرآن پاک میں ہے، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرا رب جائے اور لڑے اور ہم یہاں پر انتظار کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وہی مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، آسمانی کتاب پر عمل کرنے والے تھے۔ آج اپنے آباء و اجداد کی طرز پہ یہ لوگ چل رہے ہیں، اور وہی بات ہے کہ موسیٰ اور ہارون کا رب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رب تھا، ان کا رب نہیں، اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کتاب کے اوپر ہیں۔ تو انہوں نے ان پر جو ہے وہ یہ غلو میں مبتلا تھے۔ غلو یہ کہ موسیٰ اور ہارون کو تو مانتے تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل خاتم النبیین کو نہیں مانتے تھے۔ یہ غلو ہے۔ ماننا ہے تو تمام انبیاء کو مانو۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تمام انبیاء کو مانتے ہیں، انبیاء بھی کہتے ہیں، انبیاء کے ماننے والے بھی کہتے ہیں۔ یہ غلو ہے، بعض کو مانے بعض کو نہیں مانے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ غلو ہے، اور غلو کی یہ وہ حد ہے جس سے آدمی کافر اور مشرک بنتا ہے، منکر بنتا ہے۔ غلو کسی بھی کام میں جائز نہیں۔ یہ بھی غلو ہے کہ ایک آدمی مکروہ کا ارتکاب کرے تو کہا جائے کہ حرام حرام حرام۔ آج کل اگر کہیں مقام ابراہیم میں آپ عمرہ اور حج کے لیے جائیں، ہاتھ لگائیں، ابھی تو انہوں نے ختم کر دیا، بہت کم لوگ ہیں، پہلے تو بہت سارے ایسے ہوتے تھے جو آپ کو آوازیں کستے تھے کہ حرام شرک حرام شرک، مقام ابراہیم کو ہاتھ لگاؤ تو حرام، خانہ کعبہ کو ہاتھ لگاؤ تو حرام۔ بھئی یہ کہاں کا حرام ہے؟ یہ کہاں کا شرک ہے؟ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ مجھ جیسا آدمی جو بیمار ہو تو وہ حجر اسود نہیں پہنچتا، وہ خانہ کعبہ کے دیوار کے اوپر ہاتھ لگائے، تو یہ کہاں شرک اور حرام؟ کہاں سے تو نے یہ مسئلہ نکالا ہے؟ لیکن یہ چیختے ہیں چلاتے ہیں، کوئی دلیل اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ غار حرا میں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹھنے کی جگہ کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، خانہ کعبہ کے مطاف میں تبدیلی آئی ہے،
مسجد میں تبدیلی آئی ہے، نئی نئی بنی ہے تعمیر، لیکن غار حرا وہ جگہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایک مسلمان اس اپنے دل کو تسکین اور تسلی کی خاطر وہاں جاتا ہے، وہاں بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں کہ صعود للجبال لیس بعبادہ، پہاڑوں کے اوپر چڑھنا عبادت نہیں ہے۔ پہاڑوں کے اوپر چڑھنا کون کہتا ہے عبادت ہے؟ لیکن یہ عام پہاڑوں کی طرح نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں قرآن کریم کی پہلی وحی اتری تھی، اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے رسول سید الرسل نے یہاں پر جلوس فرمایا ہے، اور جہاں خاتم النبیین تشریف فرما ہوئے ہوں، جہاں اللہ کا کلام اترا ہو، اس جگہ کو آپ برکت والی جگہ نہ کہے تو پھر کون سی جگہ ہو؟ تو عرض ہی کر رہا تھا کہ غلو سے بچنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے اہل کتاب غلو مت کرو، افراط اور تفریط، یعنی کبھی اتنا اونچا کرنا کہ غیر پیغمبر یہ غیر خدا کو خدا تک پہنچایا جائے، اور کبھی اتنا نیچے کرنا کہ اپنے منصب سے بھی اس کو اتار دیا جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں غلو سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس چیز نے لوگوں کو تفریقے کے اندر مبتلا کر دیا ہے، اس سے بدگمان ہے، اس سے بدظن ہے، اس کے پیچھے جا رہا ہے، حالانکہ وہ بلا دلیل کے کہہ رہا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور لوگ متفرق کر دیا ہے۔ جو بڑی موٹی موٹی چیزیں ہیں، حرام اور فرائض، اس کو چھوڑ دیا ہے، اور معمولی معمولی باتوں کے اندر لوگوں کو الجھایا ہے شیطان نے، اس سے جماعتیں بنی ہیں، مسلمانوں کی قوت منتشر اور متفرق ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی نحوست سے بچائے۔